बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप लोग जहां जहां भी तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह ताला आप पर अपना खास फजल और करम फरमाए। मैं हूं तनवीर इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह मुल्क के सीनियर साफी और तजियाकार जनाब मोहसिन रजा खान साहब, और हमें आज ज्वाइन किया है गुलाम अब्बास गुल साहब ने, जो मुल्क के मारूफ माहिर फल्कियात और अलूम आदात के माहिर हैं। तो बात करते हैं रजीम चेंज के हवाले से कि साल 2022 पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसका एक बड़ा अहम तरीन साल है, जिसमें एक रजीम चेंज का कामयाब प्रोसेस मुकम्मल हुआ और बड़ा स्मूथ प्रोसेस था। यानी मुल्क की तारीख में कोई ऐसा पहली बार हुआ कि किसी वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद के जरिए कुर्सी से उतारा गया हो। तो अभी ये बात करेंगे, जैसे हम हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गुलाम अब्बास गुल साहब। तो गुल साहब ने जनवरी 1 जनवरी को एक टीवी प्रोग्राम किया था पाकिस्तान में, और इस टीवी प्रोग्राम का हम लिंक भी अपने इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसी प्रोग्राम के नीचे। तो गुलाम अब्बास साहब ने ये उस वक्त ये पेशीन गोई की थी कि 26 मार्च के बाद जो उस वक्त वजीर आजम थे इमरान खान, उनके लिए एक बुरा वक्त शुरू होने जा रहा है। और अगर 26 मार्च तक उन्होंने अपने आप को सरेंडर ना किया, यानी वजारत उज़्मा के तौर पर उन्होंने ये कहा था कि उन्हें बरकरार अपनी वजारत उज़्मा को जारी नहीं रखना चाहिए और किसी और शख्स को वजीर आजम बनाना चाहिए, और खुद उन्हें पीछे बैठ के वो सारे मामलात को देखना चाहिए। तो ये बात इनकी सच साबित हुई। तो 26 मार्च के बाद इन्होंने कहा था कि बुरा वक्त शुरू होगा और उनको वजारत उज़्मा की कुर्सी से उतार दिया जाएगा। तो इसी तरह उन्होंने जो एक और पेशीन गोई की, वो भी बड़ी सच साबित हुई। उन्होंने ये कहा था कि ये जो जनरल बाजवा से जो गलती सरजद हुई है, ये सियासत में आने की और इमरान खान को सियासत में लाने की, वो अपनी रिटायरमेंट से पहले जाने से पहले उस गलती को भी सुधारेंगे, यानी जो गंद उनसे जो डल गया सियासी तौर पे, उस गंद को भी साफ करेंगे। तो सबसे पहले मोहसिन साहब आपकी तरफ चलते हैं। मोहसिन साहब, आप जो रिजीम चेंज के हवाले से आप क्या समझते हैं, साल 2022 में ये जो प्रोसेस हुआ है, इस पे आप अपना पहले तज्जिया दीजिएगा, फिर हम गुलाम अब्बास साहब के पास जाएंगे कि उनके पास अब जो नए आर्मी चीफ हैं या जो नई गवर्नमेंट है उनके हवाले से उनका जो इल्म है वो क्या कहता है। देखें, जैसे कि आपको इल्म है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद अपनी मुलाजमत पे तोसी के लिए बहुत कोशिश की, और इस काम के लिए उन्होंने अपने एसोसिएट को भी नजर मियां नवाज शरीफ के पास भेजा, जिन्होंने ये धमकी भी दी थी कि अगर बाजवा को तोसी ना दी गई तो वो मुल्क में मार्शल लॉ लगा देंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा कि वो बेशक मार्शल लॉ लगा दें, हम उन्हें तोसी नहीं देंगे। तो उस जो फैसला था ऐसा फैसला था कि जिसने इस मुल्क की तकदीर बदल दी। वगैरह अगर कमर जावेद बाजवा होते तो जैसे मोडर्न सलाइनी रोज इंकशाफ किया है कि हमें तो कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान की तरफ भेजा था, और उन्होंने कहा था कि पीटीआई की सपोर्ट करे और वहाँ चीफ मिनिस्टर बने। तो ऐसे मुनाफिक आदमी का तो मुल्क के मंजरनामे से हट जाना मेरा ख्याल है कि मुल्क के भी फायदे में है, और पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा इदारा, सबसे काबिल एहतराम इदारा पाकिस्तान आर्मी है, उसके लिए भी बड़ा बेहतर हुआ है। और जनरल आसिम मुनीर ने आकर जिस तरीके से मामलात किए हैं, उससे भी लगता है कि मुल्क में जो है वो एक जो अजाब खड़ा किया हुआ था जनरल बाजवा के रहने की वजह से, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। जी गुल साहब, आप बताएं, जो आपने पेशन गोई की थी और हम उस वक्त उसका मजाक उड़ाते थे कि ये कैसे मुमकिन होगा, तो आप अपनी बात पे डटे रहे, और आज वक्त ने साबित किया कि आप ठीक थे, और आपका इल्म जो था वो काफी हम लोगों की सोच से भी आगे था।
تو آپ ہمیں اس کے مختلف پہلوؤں کا بتائیں 2022 کا، اور ایک اجمالی جائزہ جو ہے 2023 کا بھی پیش کر دیں۔ جی بہت شکریہ محسن صاحب، آپ ہمارے سینئر بھی ہیں اور آپ سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ آپ جب مذاق میں ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ آپ نے کیسی کیسی باتیں کر دی ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے آپ کے پاس کرنٹ افیئر اور نالج اور بہت ساری خبریں بھی ہوتی ہیں، تو آپ اس کو ہمارے علم کے ساتھ اکثر ٹیلی بھی کر رہے ہوتے تھے کہ یہ انہوں نے باتیں کیسے کر دی ہیں اور وقت سے پہلے کر دی ہیں۔ سب سے بڑا ایک المیہ ہوتا تھا، اور بھی لوگ ہمیں پوچھتے تھے یار کہ یہ تم کیا بول دیتے ہو، یہ کیسے ہوگا۔ تو یہ اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری پیشن گوئیاں جو ہے وہ سچ ثابت کی اور اللہ نے آسانیاں کی۔ محسن صاحب 2022 جب 1 جنوری 2022 کو میں نے پریڈکشنز کی تو ہم اس سے 3 مہینے پہلے جو ہے نئے سال کی پروڈکشنز جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیتے اور اس پہ کام شروع کر دیتے۔ تو جب میں نے یہ چیزیں ساری کی تو مجھے یہ چیزیں نظر آ گئی تھی کہ عمران خان کے ستارے جو ہیں وہ اب زوال پذیر ہونے والے ہیں۔ اس میں ایک بڑا پازیٹیو پہلو بھی تھا جو میں نے مختلف ٹی وی شوز میں بھی کہا، مختلف اپنے ریڈیو پروگرامز میں بھی کہا کہ ابھی بھی وقت ہے۔ جنوری میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو ابھی بھی بیٹھ کے چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن کر لینی چاہیے اگر اس نے اپنی کرسی بچانی ہے۔ 19 فروری سے یہ زوال پذیر جو ہے ستارہ ان کا عمران خان کا وہ شروع ہوا اور 26 مارچ اس کا اینڈ تھا، لیکن وہ پھر بھی تھوڑا سا آگے 9 مارچ تک اپریل تک چلا گیا اور پھر وہ اپنی کرسی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مجھے سب سے زیادہ ہنسی اس دن آئی جس دن عمران خان صاحب نے ایک ٹی وی شو میں کوئی اپنا پروگرام کر رہے تھے تو انہوں نے دونوں ہاتھ ایسے اٹھا کے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یہ عدم اعتماد لائیں اور یہ میرے ان کی گردنیں جو ہیں وہ میرے اس میں پھنس جائیں۔ تو میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ پروگرام دیکھ رہا تھا ان کی تقریر، تو میں نے کہا یہ الٹا جا رہا ہے، بالکل اس کو جو بھی گائیڈ لائن دے رہا ہے یہ بالکل اس کے اپوزٹ، بالکل 90 ڈگری پہ لے کے جا رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور وہی ہوا کہ 9 اپریل کو ان کی کرسی چلی گئی۔ اس طرح پھر آگے ان کا یہ زوال پذیر ایک سفر شروع ہوا اور پھر میں نے ایک مئی میں پروگرام کیا تھا ایک ٹی وی چینل پہ، تو وہاں پہ بھی ہوسٹ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو، باجوہ صاحب کوشش پوری کریں گے ایکسٹینشن لینے کی لیکن ملے گی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے پاس اب ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ وہ جانے سے پہلے اپنا گن صاف کر کے جائیں گے۔ اور جب یہ بات میں نے کہہ دی تو جو اس وقت ہمارے ہوسٹ ہیں تنویر صاحب، یہ بھی اس پروگرام میں میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے بھی مجھے کہا گاڑی میں کہ یار یہ کیا آپ نے بول دیا، وہ کیسے گن صاف کریں گے۔ میں نے کہا آپ دیکھیں انشاءاللہ نومبر دور نہیں ہے، 5 مہینے تک آپ دیکھیں گے کہ بڑی سپیڈ سے جو ہے یہ گن صاف ہوگا اور الحمدللہ یہ سارا گن صاف ہو گیا ہے۔ اور اب انشاءاللہ محسن صاحب آگے کا جو سفر ہمارا شروع ہو گیا ہے، جو اب 12 دسمبر سے ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے پاکستان میں۔ جو پاکستان کے ستارے ہیں وہ بڑے پازیٹیو اس گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں 12 دسمبر سے۔ اور اس کے اندر ایک چیز اور میں داخل آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت جو ڈائریکشن ہے وہ بڑی صحیح سمت پہ آ گئی ہے، اور یہ پاکستان کے کوئی ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب خالصتاً یہ میرا جملہ نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ جو 12 دسمبر سے ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے اور الحمدللہ یہ پاکستان کے لیے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گاڈ گفٹڈ ڈائریکشن بن رہی ہے۔
اگر اس کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، اس میں سیاسی، عسکری اور ساری پارٹیاں بیٹھ کے اس شروع کر دیا تو انشاءاللہ تعالی یہ بڑا 2023 کا ہی جو سال ہے یہ بہت بڑا سال ہوگا اور ایک ترقی کا راستہ کھل جائے گا۔ دوسری بات ایک اور میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے کہ میں پچھلے کوئی 5 سال سے یہ کہہ رہا تھا مسلسل ہر شو میں ہر پروگرام میں کہ ہماری جو آرمی ہے، فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنے سینٹر پوائنٹ سے بہت ہل کی ہے اور وہ لیفٹ کی طرف چلی گئی ہے اور چھوٹے گھر کی طرف چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اپنی طاقت، اپنی عزت، اپنا وقار اور ملک کا وقار یہ سب داؤ پہ لگ جائے گا۔ آج بھی وقت ہے کہ وہ واپس اپنے سینٹر پوائنٹ پہ آ جائیں، اور جب وہ سینٹر پوائنٹ پہ آئیں گے تو سارے معاملات جو ہیں ٹھیک ہو جائیں گے، اور الحمدللہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ آرمی اپنے واپس سینٹر پوائنٹ پہ آ گئی ہے، اور انشاءاللہ آگے جو ڈائریکشن پہ کام شروع ہونے والا ہے وہ بڑا پازیٹیو ہوگا۔ جی صاحب یہ ہمیں بتائیں گے کہ اگر باجوہ صاحب توسیع لے لیتے تو ہمارے جی جی ملک کو کیا کچھ نقصانات ہو سکتے تھے؟ حسن صاحب یہ بڑا بہت اہم سوال ہے۔ یہ اس میں نے تھوڑا سا کام کیا ہوا تھا، اور میں خود بھی چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی غائبی مدد حاصل ہو کہ یہ ایکسٹینشن نہ لے۔ عمران خان کے ساتھ ساتھ جو ہمیں باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن نے نقصان دینا تھا، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک ایسا نقصان تھا کہ شاید 71 کے بعد جو ہے یہ دوسرا بہت بڑا نقصان ہونا تھا۔ میں اس کی وضاحت میں نہیں چاہتا، میں بس یہ کیونکہ میں نیمرالوجسٹ ہوں اور میں یہ سیاسی تجزیے تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ میں اشارہ ضرور دے رہا ہوں کہ یہ پھر ہم اس طرف چلے جاتے کہ شاید ہم نہ اپنا وجود بھی جو ہے وہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ جی غلام عباس صاحب، نئے آرمی چیف کے حوالے سے بھی تھوڑا سا پریڈکٹ کر دیں کہ ان کا دور آپ کیا سمجھتے ہیں، کہ آپ کا جو علم کیا کہتا ہے کہ ان کے دور میں پاکستان کی جو سیاست ہے اور جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ کس طرح سے کس سمت میں آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں تنویر صاحب، یہ جو سید آصف منیر صاحب ہیں، حافظ صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک یہ گفٹ ہے۔ یہ ایک بہت ہی پروفیشنل سولجر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے ہاتھ سے ایسے ایسے کام کروانے ہیں کہ جو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی پازیٹیو آپ کو انڈیکیٹرز آئیں گے۔ اور آصف منیر صاحب کو کوئی شو بازی، اپنا آپ دکھانا، اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، نتھنگ۔ یہ بندہ صرف اور صرف کام 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 کام۔ اور اگر انہوں نے اپنی ٹیم اور اپنی چیزیں پراپرلی پہلے 3 مہینے 17 جنوری کو ایک سٹار چینج ہو رہا ہے جو 2024 تک جو ہے نا مکمل ایک ٹریک بنتا ہے، مطلب ہے 17 جنوری سے 24 دسمبر تک یہ 2023 میں یہ ایک ایسا ٹریک بن رہا ہے کہ 24 دسمبر تک اگر انہوں نے اپنی ٹیم اور ورک اور اپنا ٹریک اور ساری چیزیں سپیڈ سے ٹھیک کر لی تو پچھلے 5 سال کا جو نقصان ہوا ہے وہ بہت جلدی ریکور کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی اب جی محسن صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ
आसिफ मरीर साहब पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित हों। और अभी तो फिलहाल ये लग रहा है कि वो फौज को जो है उसके जो असल काम है प्रोफेशनलिज्म जो है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, और ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सियासतदानों को भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि फौज अपने काम से जो है तवज्जो हटा के फिर मुल्क की सियासत में मुदाखलत करे। जी, यकीनी बात है कि हर जो इदारा है उसका एक अपना काम है और उसकी अपनी एक डोमेन है। यकीनी तौर पे जब फौज सियासत से बाहर रहेगी, दूर रहेगी और अपने प्रोफेशनल कामों पे तवज्जो देगी, तो ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पे बेहतरी की उम्मीद निकलती नजर आएगी। तो अब तक के लिए इतना ही। मोहसिन रजा खान साहब और जनाब गुलाम अब्बास गुल साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नए मौजू के साथ अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।